السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے فریال خان کا ناول جس کا نام ہے تمہارا ہوں میں اور تم میری۔ فریال جیسا کہ اپنے منفرد کام کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہیں۔ ان کے کام میں، ان کے لکھے میں سسپینس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اور رومانٹک بھی ان کے ناولس خوب ہوتے ہیں جو کہ پڑھنے والوں پہ بہت اچھا تاثر ڈالتے ہیں۔ تو جناب، میرا تو بس چل رہا ہے، میں فوراً سے شروع کر دوں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے ناولز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے، پڑھنے اور سننے کو ملیں۔ تو چلیں جناب، اب مزید ٹائم ضائع نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں مزیدار سا ایک کرارا سا ناول۔ تو چلیں، تمہارا ہوں میں اور تم میری، از قلم فریال خان، قسط 1۔ جدید طرز کے خوبصورت بیڈ روم میں 0 پاور کا نائٹ بلب جل رہا تھا اور بیڈ کے دونوں اطراف سائڈ لیمپس آن تھے جن سے کمرے میں مدھم خوابناک روشنی ہو رہی تھی۔ بیڈ کے سرہانے اور پیرہانے پر خوبصورت پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی جبکہ بیڈ کی چادر پر بھی بے شمار سرخ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور بیڈ کے وسط میں امرین گھبرائی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ ریشم کی گھیردار فراک پہنی ہوئی تھی جس کی آستینیں فل ہونے کے باعث چوڑیاں پہننے کی زحمت نہیں کی گئی تھی اور جویلری کے نام پر صرف اس نے بڑے بڑے سلور کے جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ ہمیشہ چوٹی میں قید رہنے والے لمبے سیاہ بالوں کی چند لٹیں پکڑ کر گدی پہ چھوٹا سا کیچر لگایا ہوا تھا اور باقی بال آبشار کی مانند پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوٹ کا ہم رنگ جالیدار دوپٹہ کندھے پر لٹکا کر اس کا ایک پچھلا سرا سر پر اوڑھے بیٹھی وہ مسترب انداز میں اپنی گود میں دھرے مہندی کے بغیر کورے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس گندمی رنگت کی حامل پرکشش لڑکی کے چہرے پر نئی نویلی دلہنوں والا شرمیلا پن یا خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، گویا ابھی یہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی ہو۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ساحل اندر آیا جس کی آمد کا سوچ کر ہی اس پر یہ گھبراہٹ طاری تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا جس میں اس کا کثرتی جسم اور دراز قد مزید نمایاں تھا جبکہ کھڑے نئے نقش والے چہرے پر سلیقے سے تراشی ہلکی شیو نے بھی اسے کافی جاذب نظر بنا دیا تھا، مگر وہ تو اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ پاس آنے کے بعد بیڈ پر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ امرین نے خود میں مزید سمٹنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، وہ گمبھیر انداز میں گویا ہوا تو اس کی دھڑکن مزید منتشر ہو گئی۔ یہ شادی میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے، اب سے تم بس ان کی ماں ہو، تمہاری ضروریات میں پوری کر دیا کروں گا، مگر اس سے زیادہ اور کسی چیز کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ ہم دونوں ہسبینڈ وائف دنیا کے سامنے ہوں گے لیکن در حقیقت تم صرف میرے بچوں کی ماں رہو گی۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر بے ساختہ وہ بھی نظر اٹھائے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پل بھر میں ساری گھبراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اب صرف حیرانی تھی، بے انتہا حیرانی۔ وہ بھی سنجیدگی سے براہ راست اسے دیکھ رہا تھا اور اپنی بات کے نتیجے میں اس کے چہرے پر در آنے والی حیرت بخوبی بھانپ گیا تھا۔ دونوں یک ٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس سکوت کو ساحل کے بے ساختہ قہقہے نے توڑا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے مٹھی کو منہ کے نزدیک کیے ہنس رہا تھا اور وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یا تو تم فلمیں بہت دیکھتی ہو یا پھر تم نے بہت زیادہ ٹپیکل ناولز پڑھ رکھے ہیں۔ اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ کہہ نہیں رہا، کر رہا ہوں، مذاق، میں مذاق کر رہا ہوں۔ اس نے نارمل ہوتے ہوئے وضاحت کی مگر اس کی ناسمجھی ہنوز قائم تھی۔ بھلے ہی یہ میری دوسری شادی ہے مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنے دونوں بچوں کی ذمہ داری تم پر ڈال کر تم سے لاپرواہی برتوں گا۔ ساحل نے کہتے ہوئے اس کا نرم و نازک کورا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا تو پہلی بار اس کا لمس پا کر اسے ایک انوکھا سا احساس ہوا۔ تم میرے لیے پہلی دوسری نہیں بس بیوی ہو، میری بیوی جس سے مجھے بے انتہا محبت کرنی ہے۔ اس نے محبت پاش انداز میں کہتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کے لبوں کا دہکتا لمس امرین سے برداشت نہ ہوا تو بے ساختہ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ساحل کی پہلی بات سے امرین کی جو گھبراہٹ غائب ہو کر حیرت میں بدلی تھی، اب حیرت کے ظاہر ہونے پر وہ دوبارہ چہرے پر در آئی جسے اس نے بھی واضح محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے؟
ساحل نے متعجب ہو کر نرمی سے استفسار کیا۔ وہ دوبارہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ ہاں ضرور، تم چینج کر کے ایزی ہو جاؤ۔ اسے لگا وہ تھک گئی ہے، اسی لیے تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہے۔ نہیں، میرا مطلب اس رشتے کو پوری طرح قبول کر کے قائم کرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس نے نظر جھکائی، یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اصل مدعا بتایا۔ اب وہ بھی تھوڑا سنجیدہ ہوا کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کس نوعیت کا وقت مانگ رہی تھی۔ کتنا وقت چاہیے؟ اس نے بنا کسی ضد بحث کے سادگی سے پوچھا۔ فوری طور پر وہ سمجھ نہیں پائی کہ کیا جواب دے۔ ایک مہینے تک کا، تھوڑا گڑبڑا کر بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اب وہ کیا رد عمل دے گا کیونکہ وہ چپ چاپ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ وہ یہ سوال بھی پوچھ سکتا تھا کہ تمہیں وقت کیوں چاہیے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اسے مزید غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بالآخر وہ بھی نتیجے پر پہنچا، لیکن ایک بات، ابھی وہ مطمئن بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مزید بول پڑا۔ میں صوفے پر نہیں، یہیں بیڈ پر سوؤں گا، اور تم بھی، ٹھیک ہے؟ اس نے صاف لفظوں میں باور کرواتے ہوئے آخر میں تائید چاہی۔ امبرین کو لگا اس کی پریشانی ٹل کر بھی نہیں ٹلی۔ بے فکر رہو، صرف سوؤں گا، جگاؤں گا نہیں۔ اسے شش و پنج کا شکار پا کر اس نے معنی خیزی سے تسلی کرائی تو اس کا مفہوم بھانپ کر وہ بے ساختہ جھینک گئی۔ وہ اپنے ہی عالیشان گھر کے خوبصورت بیڈ روم میں اپنی نئی نویلی دلہن سے اپنے ہی بیڈ پر سونے کی ڈیل کر رہا تھا۔ میں بھلا کون ہوتی ہوں آپ کو کوئی اجازت دینے والی یا کسی چیز سے روکنے والی؟ اس نے نظر جھکاتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ تو مطلب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں؟ اس کے معنی خیز سوال پر امرین نے دوبارہ اپنی حیرت زدہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب میں یہاں سو سکتا ہوں؟ اس کی حالت کے پیش نظر ساحل نے اپنی معنی خیزی چھوڑ کر وضاحت کی۔ جی، یک لفظی جواب دے کر اس نے نظر جھکا لی۔ یہ اٹھتی جھکتی پلکیں اسے کتنا بے قرار کر رہی تھیں یہ بس وہی جانتا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ امرین نے یوں ہی اجازت چاہی۔ شیور۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اجازت دی تو وہ بیڈ سے ادھر گئی۔ اس کی فراک کے ساتھ چند گلاب کی پتیاں بھی بیڈ سے سفید سنگ مرمر کے فرش پر آئیں۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں چلی گئی جبکہ وہ اس کی بھولی سی گھبراہٹ پر محض مسکرا کر رہ گیا۔ باتھ روم میں آنے کے بعد دروازہ بند کر کے وہ اس طرح اس سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی گویا اس کے پیچھے کوئی شیر پڑا ہو جس سے بچنے کے لیے وہ کئی میل دوڑ کر آ کے اب چھپ گئی ہے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت باتھ روم اس نے اس گھر میں آ کے پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ اس سے قبل تو وہ بس ٹی وی میں ہی یہ آسائشیں دیکھا کرتی تھی۔ یہ آسائشیں، شادی جیسا خوبصورت رشتہ، ایک محبت کرنے والا شوہر، یہ سب کبھی اس کی اولین خواہشات ہوا کرتی تھیں، لیکن تب اسے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خواہشات پوری ہوں گی اور ایسے پوری ہوں گی کہ اس پل خوش ہونے کے بجائے وہ ایسی گھبرائی ہوئی ہوگی۔ جب ساحل نے اس سے کہا تھا کہ یہ شادی اس نے صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے تو در حقیقت وہ اسے اپنے لیے غنیمت لگا تھا، اور وہ یہ سوچ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس کا راستہ اتنی آسانی سے آسان ہو گیا ہے۔ لیکن ساحل کی اگلی بات نے در حقیقت اسے پریشان کر دیا تھا، اور وہ دل میں سوچنے لگی تھی کہ کاش ساحل نے وہ سب مذاق میں نہ کہا ہوتا، وہ سب حقیقت میں ہوتا تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن وہ مشکل ہی کیا جو آسان ہو جائے، اور ابھی تو اسے ایسی بہت سی مشکلات دیکھنی تھیں۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میر تقی میر۔ 2 ماہ پہلے صبح طلوع ہوتے ہی معمول کی افراتفری شروع ہو گئی تھی۔ اس کانچ کے عالیشان آفس میں بھی تمام ورکرز پہنچنے کے بعد اپنی اپنی جگہ سنبھال رہے تھے، جس کے سامنے بلیک کلر کی لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ گارڈ نے جلدی سے آگے آ کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو سیاہ قیمتی جوتوں میں مقید ایک پیر زمین پر آیا اور پھر گہرے نیلے ٹو پیس میں خوبرو سا ساحل مجتبیٰ گاڑی سے باہر آ گیا۔ گارڈ نے فوراً اسے سلوٹ کیا، جس کا وہ سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ دروازے سے لے کر 4تھی منزل پر بنے اپنے آفس میں آنے تک اس نے سب کے سلام اور مارننگ وش کا سر کی جنبش کے ساتھ خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ باس تو کافی ہینڈسم ہے، ساحل کے جانے کے بعد ایک لڑکی نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دوسری سے کہا۔ آج جاب پر اس کا پہلا دن تھا اور اس کا انٹرویو کیونکہ مینیجر نے لیا تھا اسی لیے کمپنی کے مالک ساحل مجتبیٰ سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مگر وہ 2 6 سالہ جڑواں بچوں کے باپ ہیں۔ دوسری لڑکی نے اس کی امیدوں پر اوس گرائی۔ تو کیا ہوا، اب ان کی وائف تو نہیں ہے نا؟ پاس والی ڈیسک پر موجود ایک تیسری لڑکی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیا ہوا ان کی وائف کو؟ پہلی لڑکی تجسس کے مارے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ 3 سال پہلے ان کا طلاق ہو گیا ہے، اب ان کی وائف اسی سے شادی کر چکی ہیں جو طلاق کی وجہ بنا تھا۔ اس لڑکی نے آس پاس دیکھتے ہوئے رازداری سے بتایا کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔
اتنے ہینڈسم اور امیر آدمی کو کیوں چھوڑ دیا بھلا انہوں نے؟ اسے کافی حیرت ہوئی۔ جس کے لیے چھوڑا ہے وہ ساحل سر سے بھی زیادہ امیر ہے۔ اس نے گویا وجہ بتائی، جو جان کر در حقیقت اسے تعجب ہوا۔ تو 3 سال میں انہوں نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اسے مزید جاننے کا تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کی ہو، کہ نہ جانے ستیلی ماں کیسا سلوک کرے۔ اس نے نا علمی ظاہر کرتے ہوئے آخر میں اندازہ بھی لگا ڈالا، سر کا بایو ڈیٹا کھنگالنے سے فرصت مل گئی ہو تو کام پر دھیان دے لو، ایسا نہ ہو کہ تجسس کی وجہ سے نوکری چلی جائے۔ اس دوسری لڑکی نے تیزی سے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے ان دونوں کو ٹوکا تو وہ بھی سنجیدگی سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ ساحل اپنے جدید طرز کے خوبصورت آفس روم میں داخل ہوا تو وہاں پہلے سے ہی 2 لوگ موجود تھے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص ٹیبل کے گرد 2 میں سے ایک کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا جوان شخص ہاتھ باندھے شرمسار سا کھڑا تھا، گویا اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو اور اب سزا سنانی جائے گی۔ گڈ مارننگ سر۔ ساحل کو دیکھتے ہی وہ آدمی بھی کرسی پر سے اٹھا۔ گڈ مارننگ، وہ انہیں جواب دیتا ایک سرسری نظر اس جوان پر ڈال کر اپنی سنگل کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو بتائیے شیخ صاحب، کیا صورتحال ہے؟ ساحل بظاہر سادہ انداز میں مخاطب ہوا تھا، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ سارا معاملہ بھانپ گیا ہے، لیکن پھر بھی تفصیل سننا چاہتا ہے۔ آپ کا شک بالکل صحیح تھا سر۔ پچھلے مہینے 5 لاکھ کا گھپلہ نوید راجپوت نے ہی کیا تھا۔ یہ رہی آڈیٹ ڈیٹیلز۔ انہوں نے کہتے ہوئے اپنے سامنے میز پر رکھی نیلی فائل سے ایک کاغذ نکال کر ساحل کی جانب بڑھایا۔ ساحل اسے لے کر پڑھنے لگا، جبکہ پاس کھڑا نوید مزید شرمندہ ہو گیا۔ سر پلیز مجھے وہ عاجزی سے منت کرنے ہی لگا تھا کہ ساحل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ جب میں کچھ پوچھوں تب بولنا۔ ساحل نے سنجیدگی سے تنبیہ کی تو وہ ڈر کر خاموش ہو گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دوبارہ بغور کاغذ پر درج تفصیلات پڑھنے لگا۔ اس کے کھڑے نین نقش والے وجہی چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے، جس سے یہ اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ جانے وہ کیا سزا سنائے گا۔ تمہیں ہر مہینے وقت پر تنخواہ ملتی ہے نوید؟ ساحل وہ کاغذ کانچ کی میز پر رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ یس سر۔ کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ 70,000، آہستگی سے جواب آیا۔ ہر مہینے 70,000، یعنی سال کے 8,40,000۔ ساحل کے حساب پر وہ کچھ نہ بولا۔ گھر اپنا ہے یا رینٹ کا؟ اپنا ہے۔ فیملی میں کون کون ہے؟ وائف اور ایک 10 سال کا بیٹا۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ جی، کمپنی کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں ساحل جانتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہا تھا، اور کیوں پوچھ رہا تھا یہ پوچھنے کی ہمت دونوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ تمہاری ایسی کیا مجبوری رہی ہوگی جو تمہیں 5 لاکھ کا گھپلہ کرنا پڑا۔ ساحل نے مصنوعی انداز میں زہر پر زور ڈالتے ہوئے اس پر طنز مارا۔ وہ مزید نادم ہوا۔ آئی ایم سوری سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پیسے میں واپس لوٹا دوں گا، بس آپ مجھے فائر مت کیجیے گا پلیز، اس نے مزید کہتے ہوئے منت کی۔ بات پیسوں کی نہیں ہے۔ 5 لاکھ کا نقصان ہونے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ اتنی رقم تو میں اپنے بچوں کے سر سے وار کا خیرات میں دے دوں۔ بات بھروسے کی ہے، وہ کہتے ہوئے پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھا ہوا۔ بے ایمانی چاہے 1 روپے کی ہوئی ہو یا 1 ارب کی، بھروسہ دونوں صورتوں میں ٹوٹتا ہے، اور تم نے بھی میرا بھروسہ توڑا ہے، جو تمہارے رقم واپس کر دینے سے لوٹ کر نہیں آ جائے گا۔ اس کی باتوں سے نوید کو کچھ مثبت آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹک ٹک ٹک، تبھی کانچ کے دروازے پر نزاکت سے دستک ہوئی۔ کم ان۔ ساحل کی اجازت دینے پر آفس ڈریس اپ میں ایک لڑکی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سر، میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، لڑکی نے مہذب انداز میں اطلاع دی۔ آ رہا ہوں۔ اس کا جواب ملتے ہی وہ سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ ساحل دوبارہ نوید کی جانب متوجہ ہوا۔ سر پلیز آپ مجھے ایک چانس اور دے دیجیے، اس بار میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آئی پرومس۔ اس نے جلدی سے التجا کی۔ جاب کے پہلے دن بھی تم نے یہی کہا تھا نا؟ اس نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ یاد دلایا۔ میں نے تمہیں جاب دے کر موقع دیا تھا، آگے سے مخلصی دکھانے کے بجائے اپنے ظرف کے مطابق تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، لہٰذا تمہیں دوسرا موقع دینے سے بہتر ہے میں کسی اور کو یہ چانس دے دوں۔ ساحل اسے فارغ کرنے کا عندیہ دے چکا تھا، جبکہ اس پورے عرصے میں شیخ صاحب بالکل چپ رہے اور آگے بھی رہنے والے تھے کہ ساحل کے سامنے بلا وجہ کوئی نہیں بولتا تھا۔ سر، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا اور آپ کو دھوکہ نہیں دے گا؟ وہ ضبط کے باوجود بھی تھوڑی سخت ٹون میں کہہ گیا۔ گارنٹی تو ہماری اگلی سانس کی بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا ہم سانس لینا چھوڑ دیں؟ ساحل کے ترکی پر ترکی سوال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ نیتوں کے حال چہروں پر نہیں لکھے ہوتے۔ کسی نئے شخص کو موقع دینے کے بجائے
آپ پلیز مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ اس نے واپس پرانی ٹون میں آ کر معذرت کرتے ہوئے پھر وہی بات دہرائی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو آئے وہ تم سے بھی زیادہ دھوکے باز ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے بھی نکال کر پھر کسی تیسرے کو موقع دوں گا۔ وہ بھی دھوکے باز نکلا تو چوتھے کو، پھر پانچویں کو۔ میں اپنی طرف سے سب کو موقع دوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے کوئی مخلص ملے گا۔ خلاف توقع وہ اس کی بات کا جواب دینے لگا، لیکن اگر میں نے بار بار ایک ہی دھوکے باز کو موقع دیا یا ایک دھوکے باز کی وجہ سے باقی سب پر بھی شک کیا تو ممکن ہے کہ میں مخلص شخص سے محروم رہ جاؤں، جو میں نہیں چاہتا۔ لہٰذا تم اپنی جگہ خالی کرو۔ اس کے لیے کئی امیدوار لائن میں کھڑے ہیں۔ ساحل بات سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، سر پلیز، وہ گڑ گڑانے لگا۔ اس کا ریزگنیشن لیٹر اسے دے دیجیے گا شیخ صاحب، اور جب میں میٹنگ سے واپس آؤں تو یہ مجھے یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ ساحل نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ اس کی بات نے نوید کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ یس سر۔ اب پیسے واپس کرنے کے لیے کب تک کا ٹائم دینا ہے اسے؟ شیخ صاحب بھی فرما برداری سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے نہیں چاہیے وہ پیسے واپس، سمجھے، میں نے اپنے بچوں کا صدقہ دے دیا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نوید پیچھے سے اسے دہائیاں دیتا رہ گیا۔ شہر قائد میں تلملاتا ہوا سورج عروج سے نیچے آ گیا تھا۔ فضا میں کچھ دیر قبل ہی اذان عصر کی پرکیف صدائیں گونجی تھیں اور اب شام کا موسم کافی سہانا ہو رہا تھا۔ خوبصورت بنگلے میں بنے وسیع سرسبز لان میں 6 سالہ 2 جڑواں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، جن میں سے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا۔ ذرا فاصلے پر ہلکے گلابی رنگ کا شلوار قمیص پہنے بزرگ عصمت خاتون کرسی پر بیٹھی تھیں اور تصویر پڑھتے ہوئے بچوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ تبھی لوہے کا بڑا سا داخلی دروازہ کھلا اور بلیک لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ پاپا آ گئے۔ دونوں بچے بال چھوڑ کر یک زبان کہتے اس طرف بھاگے۔ مائر، منزہ، بیٹا سنبھل کر، خاتون نے دونوں بچوں کو آواز لگائی۔ ساحل جیسے ہی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو دونوں کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے بھی نیچے بیٹھتے ہوئے بائیں کھول دیں اور وہ دونوں آ کر اس میں سما گئے۔ کیسے ہیں میرے جگر کے ٹکڑے؟ ساحل نے باری باری دونوں کا گال چوما۔ ٹھیک ہے، آپ میری بین 10 والی کارڈ لائے؟ مائر نے بے تابی سے پوچھا۔ اور میری نیو ڈال؟ منزہ نے بھی معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں، میں نہیں لایا۔ اس کی بات پر دونوں کے چہرے بجھ گئے۔ بلکہ آج آپ دونوں میرے ساتھ چلو گے اور جو لینا چاہو لے لینا۔ ساحل کی اگلی بات پر دونوں دوبارہ کھل اٹھے۔ سچی پاپا؟ دونوں کو یقین نہیں آیا۔ مچی، اس نے دونوں کو خود میں بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ بچوں، ابھی تمہارے پاپا آفس سے تھک کر آئے ہیں نا، انہیں اندر آ کے فریش تو ہونے دو۔ عصمت خاتون بھی کہتی ہوئی ان لوگوں کے پاس آ گئی تھیں۔ السلام علیکم خالہ، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے خوش دلی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹا، جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں۔ یہ لوگ تو تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ان ننھے شریروں پر اپنائیت بھرا طنز کیا۔ نہیں خالہ، چائے نہ بنوائیں، میں فریش ہو کر بچوں کو لے کر باہر جا رہا ہوں۔ کافی دن ہو گئے ہیں کہیں گئے ہوئے۔ آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ اس نے کہتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں کہاں آؤں گی تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگ جاؤ، گھوم پھر کر آؤ۔ انہوں نے سہولت سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، مائر، منزہ، جاؤ آپ لوگ بھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ ساحل بچوں سے مخاطب ہوا تو وہ خوشی خوشی اندر بھاگ گئے۔ ساحل بھی مسکراتا ہوا ان کے پیچھے جانے لگا۔ اچھا ساحل بیٹا، ایک بات تو سنو، انہوں نے اچانک پکارا۔ جی؟ وہ رک کر پلٹا۔ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ چند قدم آگے آئیں۔ جی بولیں۔ وہ ہمتاً گوش تھا۔ وہ کچھ پل خاموش رہ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتی رہیں اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر گویا ہوئیں۔ باہر زیادہ کچھ کھلا پلا مت دینا انہیں، اور نہ خود کھانا، ورنہ گھر آ کے پھر تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ آج میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے، وہی کھانا۔ انہوں نے بات بدل دی تھی۔ یہ وہ بات نہیں تھی جو در حقیقت وہ کرنا چاہتی تھیں۔ بنوایا ہے مطلب نئی ملازمہ آ گئی؟ وہ نتیجے پر پہنچا۔ ہاں، آج صبح ہی آئی ہے اور کھانا بھی اچھا بنایا ہے، تمہیں بھی ضرور پسند آئے گا، انہوں نے اضافی جواب دیا۔ چلیں، یہ تو اچھا ہو گیا، اور بے فکر رہیں، ہم سب واپس آ کر ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ وہ انہیں تسلی کروا کر اندر چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی فیصلہ کر چکی تھیں کہ اس کے واپس آنے کے بعد اس سے وہ بات کریں گی جو فی الحال انہوں نے بدل دی تھی۔ آج کافی دن بعد ساحل اپنے بچوں کے ساتھ کہیں باہر آیا تھا، اسی لیے وہ اور بچے دونوں بے حد خوش تھے۔ ساحل نے پہلے انہیں مال کے پلے لینڈ میں کافی سارے جھولے جھلائے، ان کی شرارتوں کو موبائل کے کیمرے میں قید کیا اور پھر بہت سے کھلونے خریدنے کے بعد اب اس کا واپسی کا ارادہ تھا۔ پاپا، آئس کریم کھانی ہے، مائر نے ضد کی۔
ہاں مجھے بھی۔ منزہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ نہیں بیٹا، دادی نے کہا تھا کہ گھر آ کے سب کے ساتھ کھانا کھائیں گے، آئس کریم کھا لو گے تو کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ اس نے پیار سے منع کیا۔ ہم کھانا بھی کھا لیں گے لیکن آئس کریم کھلا دینا۔ مائر نے اس کی بات مان کر اپنی منمانی چاہی۔ پلیز پاپا۔ دونوں نے جہاں بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے یک زبان منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے آؤ۔ بالآخر اسے ہار ماننی پڑی اور دونوں خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دیے۔ ساحل نے بچوں کو فوڈ کورٹ میں ایک ٹیبل کے گرد آمنے سامنے لگے 2 ڈبل صوفوں میں سے ایک پر بٹھایا اور خود آئس کریم لینے چلا گیا۔ 2 مینگو آئس کریم پلیز۔ اس نے کاؤنٹر پر آ کے اپنا آرڈر بتایا جسے آدمی سر ہلا کر تیار کرنے لگا۔ کاؤنٹر پر رش نہیں تھا، بس ساحل کے آنے سے قبل 2 ماڈرن سی لڑکیاں وہاں کھڑی اپنے آرڈر کا انتظار کر رہی تھیں اور اس کی گھمبیر مردانہ آواز سے متوجہ ہونے کے باعث اب دونوں نظروں سے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگیں۔ ساحل نے لائٹ گرے جینس کے ساتھ وائٹ پلین ٹی شرٹ اور اس کے اوپر اسکن کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ پیروں میں سفید قیمتی جوتے تھے، بلیک سن گلاسز شرٹ میں اٹکے ہوئے تھے اور اس کے پاس سے آتی ایک اعلیٰ قسم کے پرفیوم کی مہک نے سانسیں معطر کر دی تھیں۔ پہننے اوڑھنے کا یہ ڈھنگ دراز قد، مضبوط جسامت اور وجیح چہرے والے ساحل کو اتنا جاذب نظر بنائے رکھتا تھا کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا، اور خاص طور پر مخالف جنس تو اس کے صحت میں گرفتار سی ہو جاتی تھی جیسے یہ دونوں لڑکیاں ہونے لگی تھیں۔ مگر وہ ہمیشہ کی طرح سب سے بے نیازی، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے آس پاس دیکھتا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ سر یور آرڈر، آدمی نے کہتے ہوئے ایک ٹرے کاؤنٹر پر رکھی جس میں مینگو آئس کریم سے بھرے 2 خوبصورت کانچ کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ساحل نے پینٹ کی پچھلی جیب سے والیٹ نکال کر اسے پیسے دیا اور والیٹ رکھ کر وہ ٹرے اٹھانے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے ایسے ٹرے اٹھا کر اسے پکڑا دی گویا وہ بہت دور ہو اور ساحل کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے ٹرے اسے دی تھی جسے ساحل نے متعجب ہونے کے باوجود بنا کچھ بولے چپ چاپ تھام لیا۔ پاپا، تبھی منزہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اس کے پاپا کہنے پر لڑکی نے حیرت سے پہلے ننھی بچی کو دیکھا اور پھر خوب روح سے ساحل کو، اور اسی پر چھن سے کوئی شیشہ ٹوٹا۔ سب نے چونک کر آواز کے تعاقب میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ کاؤنٹر کی دوسری جانب ایک ورکر سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا تھا، اور کیا ٹائمنگ پر گرا تھا، ایسا ہی ایک خوش فہمی کا شیشہ یہاں بھی ٹوٹا تھا۔ آپ یہاں کیوں آ گئی بیٹا؟ میں آ رہا تھا نا، چلو اب، ساحل منزہ سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ یہ لڑکیاں اتنے ہینڈسم بندے کے شادی شدہ نکل آنے پر بجھا دل لے کر رہ گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ساحل لڑکی کے انداز و اطوار سمجھا نہیں تھا، اپنی جانب اٹھنے والی ہر نظر وہ بخوبی سمجھتا تھا، بس ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن ابھی جو کچھ بھی ہوا اس سے لاشعوری طور پر ساحل خود بھی کافی محظوظ ہوا تھا۔ آئس کریم ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ خود ایک ڈبل صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ مائر اور منزہ مقابل والے ڈبل صوفے پر بیٹھے اپنی آئس کریم کھانے لگے۔ آپ آئس کریم نہیں کھا رہے پاپا؟ منزہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، آپ کھاؤ، اس نے نرمی سے منع کیا۔ ایک کھا لیں۔ منزہ نے آئس کریم سے بھرا چمچہ اس کی جانب بڑھایا تو اپنی بیٹی کی محبت کو وہ انکار نہ کر سکا اور کھا لیا۔ ایک میری بھی۔ مائر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ساحل نے اس کے ہاتھ سے بھی کھا لی۔ چلو اب آپ لوگ جلدی سے فنش کرو پھر گھر چلنا، دادی ڈنر کے لیے ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس نے ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک سفید ٹیشو لے کر اپنا منہ صاف کیا۔ وہ دونوں پوری رغبت سے آئس کریم کھانے لگے۔ ہائے ساحل، ایک نہایت ماڈرن سی لڑکی کہتی ہوئی اس کے جانب آئی جس نے تنگ جینس شرٹ پہن کر اسٹیپ کٹنگ بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور بازو پر پرس لٹکایا ہوا تھا۔ ہائے نمرا، یہ ساحل کے ایک بہت اچھے اور پرانے کلائنٹ کی کزن تھی۔ آؤٹنگ پر آئے تھے؟ اور یہ کیوٹیز کیسے ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے اپنے سرخ نیل پالش سے رنگے لمبے ناخن والی انگلیوں سے باری باری دونوں بچوں کا گال کھینچا جو انہیں بےحد ناگوار گزرا۔ ہاں، کافی ٹائم ہو گیا تھا بچوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے، آج خاص کام نہیں تھا تو سوچا تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ آئی سی، میں بھی شاپنگ پر آئی تھی، وہ کہتے ہوئے خود ہی ساحل کے برابر کافی نزدیک بیٹھ گئی، حالانکہ ساحل نے اسے کوئی پیشکش نہیں کی تھی۔ تو کر لی شاپنگ؟ وہ خود ہی سے رکھ کر تھوڑا فاصلے پر ہوا۔ نہیں، کوئی لیٹسٹ کلیکشن ہی نہیں ہے کہیں، سب وہی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، اس نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔ ساحل نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ خیر تم سناؤ، شادی وادی کا کوئی موڈ بنا؟ نمرا نے معنی خیزی سے یوں پوچھا گویا دونوں میں کتنا گہرا یارانہ ہو، جبکہ اس لڑکی کا اپنے باپ سے یوں بے تکلف ہونا مائر اور منزہ کو ناگوار گزر رہا تھا۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نظروں میں کوئی اشارہ کیا اور پھر منزہ اپنا گلاس لے کر اپنی جگہ پر سے اٹھ کر ساحل اور نمرا کے بیچ میں آ بیٹھی۔ ارے بیبی، آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ نمرا نے کوپ سے ٹوکا۔ مجھے میرے پاپا کے پاس بیٹھنا ہے، وہ روکھا سا جواب دے کر ساحل سے چپک گئی۔ بٹ آپ وہاں ٹھیک ہی تو بیٹھے تھے نا بیٹا،
وہ بمشکل خود کو کچھ سخت بولنے سے باز رکھے ہوئی تھی، ورنہ اس بچی کی حرکت پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا۔ رہنے دو نمرا، یہ یہاں بھی ٹھیک ہے۔ ساحل نے اپنی بیٹی کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے اسے مزید شہ دی تو اندر ہی اندر نمرا کا خون کھول گیا، مگر بظاہر وہ مسکرا دی۔ منزہ اپنے باپ سے چپک کر بیٹھی مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی اور وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ تو بیماری نے آئس کریم ختم کرنے کے بعد بظاہر ٹشو باکس کی جانب ٹشو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن چالاکی سے ٹیبل پر رکھا گلدان گرا دیا، جس کے اندر موجود پانی سیدھا نمرا کی گود میں آ کر گرا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کیا؟ وہ بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ ساحل بھی چونکا۔ سوری آنٹی، مائر نے جہاں بھر کی معصومیت چہرے پر سجائی۔ آنٹی ٹشو لے لیں، ٹشو۔ منزہ نے بھی فوراً بظاہر اس کی مدد کو آگے آنا چاہا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ٹشو کا باکس اپنے پاس کھینچنے لگی تو دوسرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کا آئس کریم والا گلاس پورا کا پورا نمرا کی گود میں گر گیا، جس میں بچی تھوڑی سی آئس کریم نے اس کے کپڑے داغدار کر دیے تھے۔ واٹ دا ہیل، بری طرح سٹپٹائی۔ اوہ ہو، سوری آنٹی، وہ بھی بھول پن سے بولی۔ نمرا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہی گلدان اور آئس کریم کا گلاس اٹھا کر ان معصوم شکل مگر شیطانی دماغ والے دونوں جڑواں بچوں کے سر پہ دے مارے، جو اپنے باپ کے آس پاس کسی کو نہیں بھٹکنے دیتے تھے، مگر ساحل کی موجودگی کے باعث وہ ضبط کر گئی۔ نمرا، تم واش روم میں جا کر یہ صاف کر لو، ساحل نے سادگی سے اسے مشورہ دیا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے نمرا نے شعلہ بار نگاہوں سے ان ننھی آفتوں کو گھورا اور منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ پاپا گھر چلیں، دادی انتظار کر رہی ہوں گی، مائر نے بھول پن سے یاد دلایا۔ ہاں بیٹا چلو۔ ساحل کھڑا ہو کر صوفے پر سے شاپنگ بیگز اٹھانے لگا، جبکہ یہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کو دیکھ کر فاتحانہ انداز سے مسکرا دیے۔ یہ لوگ گھر آئے تو عصمت خاتون نے کھانا لگوا دیا تھا۔ بچے انہیں اپنی شاپنگ دکھانا چاہ رہے تھے، مگر انہوں نے سارے کام ملتوی کرتے ہوئے پہلے انہیں کھانے کا کہا کہ ان سب میں الجھ کر پھر نہ یہ لوگ جلدی کھانا کھائیں گے اور نہ سوئیں گے۔ پاپا میرا کھانا فنش ہو گیا، اب میں اپنے روم میں جاؤں؟ منزہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا بھی، مائر بولا۔ آپ گڈ نائٹ کس دینے آئیں گے نا پاپا؟ منزہ نے بھول پن سے پوچھا۔ جی میری جان، آپ دونوں کمرے میں چلو، میں وہیں آ رہا ہوں، اس نے پیار سے جواب دیا تو دونوں کرسی سے اتر کر ڈائننگ روم سے باہر آ گئے۔ اب وہاں صرف عصمت خاتون اور ساحل رہ گئے تھے۔ یہ دونوں بھی کھانا کھا چکے تھے۔ اس نئی ملازمہ نے کھانا اچھا بنایا تھا، ساحل نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے تعریف کی۔ ہاں ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، انہوں نے بھی بظاہر تائید کی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ اس سے ایک ضروری بات کرنے کے الفاظ ترتیب دے رہی تھیں۔ ساحل بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بالآخر انہوں نے شروعات کی۔ میں بس 5 منٹ میں ان دونوں کو گڈ نائٹ کہہ کر آیا خالہ، پھر تفصیل سے بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا۔ عصمت خاتون سر ہلا کر رہ گئیں۔ کھانے کے بعد اب دونوں بچے اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئے تھے، جہاں منزہ کا گلابی رنگ کا سنگل بیڈ اور مائر کا نیلے رنگ کا سنگل بیڈ دونوں ہی قریب قریب لگے ہوئے تھے۔ منزہ کے بیڈ کے پیچھے والی دیوار پر ڈزنی کی شہزادیاں بنی ہوئی تھیں، جبکہ مائر کے بیڈ کے پیچھے سپر ہیروز کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ساحل منزہ کے بیڈ پر ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ دونوں بیڈز کے درمیان میں تھا۔ چلو اب سو جاؤ دونوں، مستی نہیں کرنا۔ ساحل نے دونوں کو کمبل اڑایا اور اٹھ کر جانے لگا۔ پاپا، منزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی میری جان، وہ واپس بیٹھ گیا۔ ممی کی طرح آپ بھی ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ منزہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ ساحل کو بیک وقت اپنے بچوں پر ترس و پیار آیا۔ نہیں میری جان، میں کبھی آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ساحل نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مائر کے لیے دوسرا بازو پھیلایا، جو بستر پر لیٹا انہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی فوراً آ کر اس سے لپٹ گیا۔ اور پاپا، اگر کسی نے ہمیں آپ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو؟ مائر بھی دل کا خدشہ زبان پر لایا۔ تو میں اس کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی پوری یقین تسلی دونوں کو مطمئن کر گئی۔ اب ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، ساحل نے ان دونوں کو خود سے الگ کیا۔ آپ دونوں نے جان بوجھ کر نمرا آنٹی کو تنگ کیا تھا نا؟ ساحل نے آنکھیں سوکیڑ کر پوچھا تو دونوں یوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے گویا چودی پکڑی گئی ہو۔ پھر دونوں نے دھیرے سے اس بات میں سہ ہلا دیا۔ کیوں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی، منزہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے سوا کوئی آپ کے کلوز آئے، مائر نے بھی وجہ بتائی۔ کچھ کہنے کے بجائے وہ چپ چاپ اپنے بچوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ بچوں کو لگ رہا تھا کہ ساحل اس بات پر غصہ کرے گا۔ اچھا کیا، مجھے بھی وہ پسند نہیں۔ ساحل نے مائنے خزی سے مسکراتے ہوئے دونوں کے گال کھینچے تو وہ کھل اٹھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ دونوں اس طرح سب کو ہمیشہ تنگ کرتے رہو، یہ بری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے نرمی سے تنبیہ کی۔
ہم سب کو تھوڑی تنگ کرتے ہیں پاپا، ہم تو صرف ان کو تنگ کرتے ہیں جو آپ کے کلوز ہمیں اچھے نہیں لگتے، منزہ نے معصومیت سے کہا۔ اپنے بچوں کی اس حد درجے پازیٹیونیس کو دیکھتے ہوئے فی الحال ساحل کو ان پر بے ساختہ ایسے پیار آیا کہ وہ چاہ کر بھی زیادہ کو سمجھا نہیں سکا اور مسکرا دیا۔ میرے سب سے زیادہ کلوز بس آپ دونوں ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ساحل نے کہتے ہوئے دونوں کو خود سے لگایا، جبکہ وہ دونوں بھی اپنے باپ کی آغوش میں محسوس کرنے لگے۔ چلو اب سو جاؤ جلدی سے۔ ساحل نے انہیں واپس بستر پر لٹایا، کمبل اڑایا اور گڈ نائٹ کس دے کر نائٹ بلب آن کرتا کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ سیڑھیاں اترنے کے بعد جیسے ہی نیچے آیا تو سیڑھیوں کے عقب سے اس طرف آتی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر تعجب خیزی سے رک گیا، جبکہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ لڑکی نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی پشت پر جھول رہی تھی، جبکہ مناسب قد کاٹ کے ساتھ گندمی رنگت کی حامل وہ ایک بھولی سی پرکشش لڑکی تھی۔ تم کون؟ ساحل نے نا سنجیدہ آنکھیں سکڑیں۔ میں وہ لڑکی کافی نروس ہو رہی تھی۔ اچھا تم ہو وہ نئی ملازمہ جو کھانا بنانے کے لیے آئی ہے؟ وہ خود ہی نتیجے پر پہنچا۔ ساحل، لڑکی کے کچھ کہنے سے قبل ہی عصمت خاتون کہتی ہوئی آئیں تو وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے بیٹا۔ جی میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا۔ تم جاؤ، عصمت خاتون نے لڑکی کو کہا تو وہ ایسے وہاں سے گئی گویا اسی اجازت کے انتظار میں ہو۔ یہ ہے وہ نئی ملازمہ، دکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، تو پھر ایسی ملازمت کس مجبوری میں کر رہی ہے یہ؟ اس کے جاتے ہی ساحل نے کہا، مجھے تم سے اسی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ اصل مدعے پر آئیں۔ کیا بات کرنی ہے؟ ساحل خاصا متعجب تھا۔ اس لڑکی کا نام امرین ہے، والدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا باپ ڈرائیور تھا، جس کی آدھی تنخواہ تو اپنی بیوی کے علاج میں ہی چلی جاتی تھی۔ جیسے تیسے اس کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، مگر پہلے ماں بیمار سے چل پڑی اور پھر اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ گھر کا کرایہ دینا، کھانے پینے کی ضروریات، سب بہت مشکل ہو گیا۔ کچھ پڑھی لکھی ہے مگر کوئی مناسب نوکری بھی نہیں مل رہی۔ سونے پر سہاگا مالک مکان نے کرایہ نہ دینے پر گھر خالی کروا دیا اور سامان بھی ضبط کر لیا، کیونکہ کافی مہینے کا کرایہ چڑھا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں کوئی دوست رشتہ دار بھی کہاں کام آتا ہے، بس سمجھو ہر طرف سے مصیبت میں گر گئی تھی بیچاری۔ عصمت خاتون نے افسردہ انداز میں اس کی کہانی سنائی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے خالہ، لیکن یہ آپ کو کہاں اور کیسے ملی؟ یہ سوال ساحل کو زیادہ الجھا رہا تھا۔ دونوں ساحل کے کمرے میں رکھے دو سنگل صوفے پر بیٹھے تھے۔ آج دوپہر کو جب میں ڈرائیور کے ساتھ فاروق کے یہاں سے واپس آ رہی تھی تو اچانک یہ ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ڈرائیور نے بروقت بریک لگا دیا اور وہ بچ گئی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہی تھی۔ نہ رہنے کو چھت ہے، نہ کھانے کو روٹی۔ روزگار کے لیے کہیں جاتی ہے تو لوگ اپنی حوث پوری کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ایسے میں بھلا وہ کیسے جیتی؟ اسی لیے زندگی ختم کر رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا تو میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ انہوں نے تفصیلی وضاحت کی۔ تو مطلب یہ وہ نئی ملازمہ نہیں ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں نتیجے پر پہنچا۔ نہیں، وہ تو دوسری لڑکی ہے، امینہ۔ مگر یہ یعنی امرین کہہ رہی تھی کہ اگر میں اسے گھر میں پناہ دے دوں تو وہ کوئی بھی کام چپ چاپ کر لے گی۔ شاہ رخ اور فاروق کے یہاں تو پہلی ہی ملازمین ہیں۔ ہاں میں بھی ملازمہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے انکار کرنے کو میرا دل نہیں مانا، اسی لیے میں اسے گھر لے آئی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ ترس تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس نے سرکاری کالج میں پڑھائی کی ہے اور تمیز تہذیب والی بھی لگی، تو میں نے سوچا کہ کچھ اور نہیں تو بچوں کی دیکھ بھال ہی کر لے گی۔ میں بوڑھی جان بھاگ بھاگ کر بچوں کے کام نہیں کر پاتی ہوں۔ وہ جوان ہے تو ہو سکتا ہے بچے سے گھل مل جائیں۔ انہوں نے اپنے خیالات ساحل کے سامنے رکھے۔ وہ بھی بغور ساری صورتحال پر سوچ رہا تھا۔ اگر تم ہاں کرتے ہو تو میں اسے رکھ لیتی ہوں، سرونٹ کوارٹر میں رہ لے گی، تو ماہانہ کچھ تنخواہ باندھ دینا جس سے اس کا گزر بسر ہوتا رہے۔ اسے خاموش پا کر وہ مزید بولی، ٹھیک ہے رکھ لیں، اور تنخواہ جو آپ کو مناسب لگے وہ طے کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ ساحل نے اس بات میں سر ہلا کر گرین سگنل دیا تو عصمت خاتون کو لڑکی کے لیے اطمینان ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی اسے بتا دیتی ہوں۔ بیچاری دوپہر سے پریشان تھی کہ پتہ نہیں تم اجازت دو گے یا نہیں۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہاں کا مالک میرا بھانجا ہے اور جو فیصلہ وہ کرے گا وہی آخری ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے خالہ کہ آپ کے لیے میں آپ کا بھانجا نہیں بیٹا ہوں، بالکل ویسے جیسے شاہ رخ اور فاروق بھائی ہیں۔ وہ بھی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری اور فرور کی طلاق کے بعد میرے صرف ایک بار کہنے پر آپ اپنا گھر، اپنے بیٹے بہو، پوتا پوتی چھوڑ کر میرے اور بچوں کے لیے یہاں رہنے آ گئیں۔ یہ آپ کا احسان ہے، ورنہ سارا دن آفس میں مجھے یہی فکر رہتی کہ نہ جانے میرے بچے ملازماؤں کے رحم و کرم پر کیسے ہوں گے۔ دراز قد ساحل ان کے مقابل کھڑا ان کا مشکور تھا۔ چل پاگل، خالہ بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں بھلا بچوں پر کوئی احسان تھوڑی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنائیت سے اسے چپت لگائی۔
ماں بچوں سے اجازت بھی نہیں مانگتی، بس حکم دیتی ہے۔ اس نے بھی محبت سے ان کا گال چھوا۔ ساحل کی اس قدر اپنائیت اور فرمانبرداری پر وہ مسکرا دیں اور انہیں اپنی مرحوم بہن کی قسمت میں بے ساختہ رشک آیا جنہیں ساحل جیسا بیٹا ملا۔ چلو اب تم بھی آرام کر لو، میں امرین کو کہتی ہوں 7 کوارٹر میں اپنا کمرہ سیٹ کر لے۔ وہ بات سمیٹ کر جانے لگیں۔ خالہ، اس نے پکارا تو وہ رک کر پڑٹیں۔ اس لڑکی کو ذرا یہاں بھیجیں، کچھ بات کرنی ہے، ساحل نے سادگی سے کہا تو وہ سر ہلا کر کمرے سے چلی گئیں۔ وہ بھی جیکٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل کی جانب آیا اور اسے چارج پر لگانے لگا۔ ٹک ٹک ٹک۔ تھوڑی دیر بعد ہی ادھ کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ وہ اجازت دیتا کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا اور نظریں دروازے پر ہی رکھیں۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ لڑکی جھجکتے ہوئے اندر آنے کے بعد داخلی حصے پر ہی رک گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ اپنے گہرے نیلے سوٹ کے ساتھ سینے پر اوڑھے ہم رنگ دوپٹہ کا کونا ہاتھ میں لیے مروڑ رہی تھی۔ خالہ نے تمہیں بتا ہی دیا کہ تم یہاں رہ سکتی ہو؟ ساحل نے تائیدی انداز میں بات شروع کی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، ہلکے سے جواب آیا۔ کتنا پڑھی ہوئی ہو تم؟ FA کیا ہے سرکاری کالج سے۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ گڈ۔ اب جب کہ تم یہاں رہو گی تو تمہاری ذمہ داری میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ صبح ان کے اٹھنے کے بعد انہیں اسکول کے لیے تیار کرنا، ان کا بیگ ریڈی کرنا، ان کے اسکول سے آنے کے بعد کھانے پینے کا خیال رکھنا، ہوم ورک چیک کرنا، ٹیوٹر جب پڑھانے آئے تو اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ وہ کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، اور ان سب کے علاوہ بچوں کی دوسری چھوٹی موٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور ضرورت پڑے تو مجھے انفارم کرنا، ٹھیک ہے؟ ساحل نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے کام سمجھایا۔ اس نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ اور تم چاہو تو میں تمہارے مالک مکان سے بات کر کے تمہیں تمہارا ضبط ہوا سامان وغیرہ واپس دلا سکتا ہوں۔ اپنے مالک مکان کے بارے میں ڈیٹیلز خالہ کو بتا دینا، میں ان سے پوچھ لوں گا۔ ساحل نے اس نازک جان لڑکی پر ترس کھاتے ہوئے اخلاقیات کے ناطے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں بہت شکریہ، مگر وہ کچھ خاص سامان نہیں تھا، آپ بس ہر مہینے مجھے مناسب تنخواہ دے دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے پل بھر کو نظر اٹھا کر عاجزی سے انکار کرتے ہوئے واپس پلکیں جھکا لیں۔ وہ تھوڑا متعجب ہوا کہ یہ کیسی عجیب لڑکی ہے، لیکن یہ ساحل کا مسئلہ نہیں تھا، اس نے تو بول کر انسانیت کا فرض پورا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے بھی مزید اصرار کرنے کے بجائے بات ختم کر دی۔ اسے لگا جو بات کرنے کے لیے ساحل نے اسے بلایا تھا وہ کر چکا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ جانے کے لیے پلٹی۔ سنو امرین، اس کے پکارنے پر وہ رک کر پلٹی۔ میرا نام امرین نہیں امرین ہے، اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ ہاں وہی، بس ایک بات یاد رکھنا تم۔ وہ نام پر خاص توجہ نہ دیتے ہوئے اپنی بات پر آیا۔ کبھی بھی میرے ساتھ بے ایمانی کر کے مجھے ڈبل کراس مت کرنا۔ کچھ چاہیے ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں مدد کر دوں گا، لیکن کسی قسم کی دغا بازی نہیں کرنا۔ دغا باز لوگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، آئی سمجھ؟ ساحل نے سینے پر سے ہاتھ کھول کر چند قدم آگے آتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے باور کروایا کہ پل بھر کو وہ تھوڑا سا سہم گئی۔ جی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً فرمانبرداری دکھائی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اجازت چاہی تو ساحل نے ہوں کہہ کر اجازت دے دی۔ وہ فوری طور پر ایسے کمرے سے باہر نکلی جیسے قید سے رہا ہو گئی ہو، جبکہ ساحل محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پلان سکسیسفل سر۔ لڑکی ساحل کے گھر پہنچ گئی ہے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا وہ شخص کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ نہیں سر، اسے بالکل شک نہیں ہوگا کہ وہ لڑکی کسی خاص مقصد کے تحت وہاں آئی ہے، اور جب تک اسے پتہ چلے گا تب تک وہ اپنا کام کر چکی ہوگی۔ کسی بات کے جواب میں اس نے تسلی کرائی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پہلی قسط تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور جب پہلی قسط اتنی انٹرسٹنگ ہے تو آئی ہوپ کہ فل ناول بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، اور فل آف سسپینس تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔